بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیان پرکاش شعور تجلیات بند نمبر 21۔ کاف قناعت سوں جو رہے، گر پرشاد وہ انت لہے۔ گر پرشاد جس کے مکھ لاگے، تین ترلوک سب سوں بھاگے۔ چوتھی پد کی کرے جو باسا، جیون مرن کا رہے نہ سانسا۔ سور بھئے جو گر پگ لاگے، اس نر تھیں جم بورا بھاگے۔ کاف قناعت پر بلہاری، راجا کینا درس بھکاری۔ چت قناعت آن ہادی آپا کھوئے کے، آسن مار پردھان دو جگ سیں گر ہوئے کے۔ چت قناعت جو کرے، سو نر ہے پردھان۔ نستاری نہ سرگ کی، نہ تس نرک کی ہان۔ ترجمہ: وہ بندہ جو ہمیشہ قناعت اختیار کرتا ہے، وہی سچے مرشد کی واعظ و نصیحت کا رزق حاصل کرتا ہے۔ مرشد کریم کی محبت اور فیض کا رزق جس کو نصیب ہو جائے، وہ تو تینوں دنیاؤں یعنی آسمان، زمین اور تحت الثریٰ یعنی کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جو شخص موت کے تصور کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے، یعنی اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو آخری لمحہ سمجھتا ہے، اسے موت کا اندیشہ نہیں رہتا، اس کے لیے زندگی اور موت برابر ہو جاتی ہے۔ جو اپنے مرشد کے قدموں میں پڑا رہتا ہے، وہی بہادر اور کامران رہتا ہے، اور ایسے ہی بہادر مرد سے موت کا فرشتہ گھبرا کر بھاگ جاتا ہے، یعنی موت اس کے لیے باعث خوف اور باعث تکلیف نہیں رہتی۔ قناعت کے قربان جاؤں، یہ تو ایسی خوبی ہے کہ قناعت پسندوں، جو قناعت کے باعث دنیا کی کشش سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ان کی زیارت اور ملاقات کی بھیک تو راجے مانگتے ہیں۔ قناعت میں فکر اور عمل کرنے والی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ یاد حق میں اپنے من کو گم کر کے وہ دونوں جہانوں میں سرخ رو یعنی پیشوا بن جاتا ہے، اور سکینت قلب کی بدولت چوکڑی بھر کر بیٹھتا ہے، اطمینان اور سکون اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ قناعت کو فکر و عمل کے طور پر اپنانے والا ہی کارزار حیات کے میدان کا شاہسوار ہے اور کامیاب و کامران ہے۔ ایسے مرد میدان کے لیے، جن کا مقصود و محبوب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، نہ تو جنت کی نجات مطلوب ہوتی ہے، نہ دوزخ کی تکلیف اور عذاب کا خوف۔